بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا لغوی معنی گفتگو ہے۔ حدیث مصدر ہے باب بتائے، تو حدیث یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ لغوی معنی ہے اس کا گفتگو کرنا، بات چیت، نئی چیز، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ حدیث کو آگے بیان کرنے کو روایت کہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کی جو ترسیل ہے اس کو بھی روایت کہتے ہیں۔ روایت حدیث یا ترسیل حدیث، ان دونوں کا معنی حدیث کو آگے پہنچانا، آگے بیان کرنا، اور جو اس کو آگے روایت کرتا ہے اس کو راوی کہا جاتا ہے۔ درایت کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو درایت اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے معقولیت، سمجھ بوجھ۔ دو اصطلاحات ہیں، ایک روایت حدیث ہے اور ایک درایت حدیث ہے۔ ان کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے۔ سنت کے لغوی معنی جو ہیں وہ طریقہ ہے، اور سنت بلحاظ عمل دو قسمیں ہیں۔ سنت کی عمل کے لحاظ سے جو دو قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ ہے اور دوسری قسم جو ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ یہ سنت کی دو قسمیں ہیں۔ حدیث کے پہلے حصے کو سند، جبکہ دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ تو دوسرے حصے کو متن کہتے ہیں۔ اوپر سوال ہے کہ حدیث کتنے حصوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ ہر حدیث دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک حصے میں کچھ راویوں کے نام ہوتے ہیں، اس کو سند کہا جاتا ہے، جبکہ جو دوسرا حصہ ہے اس کو متن کہا جاتا ہے۔ نفس حدیث سے کیا مراد ہے؟ تو نفس حدیث سے مراد متن ہے۔ حدیث کے الفاظ، اس کو نفس حدیث کہا جاتا ہے، اور یہی متن ہے۔ سند کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے سہارا، قابل اعتماد، پناہ۔ یہ تمام اس کے معنی ہیں۔ تو چونکہ کسی بھی حدیث کا جو دار و مدار ہے یا جس پر اس کا سہارا ہے وہ راوی ہی ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو حدیث کو آگے روایت کرنے والے ہیں، اس وجہ سے اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اور متن کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ابری ہوئی چیز، بلند۔ اسی طرح متن کا معنی مضبوط یا ٹھوس چیز بھی ہے۔ حدیث کا وہ حصہ جس پر سند ختم ہوتی ہے متن کہلاتا ہے۔ سند ختم ہونے کے بعد جو کچھ شروع ہو اس کو جو ہے متن کہا جاتا ہے۔ آگے ہے، جو شخص سند کے ساتھ حدیث بیان کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں مسند۔ یہ مسند نہیں ہے، مسند ہے۔ سند کے ساتھ حدیث بیان کرنے والا ایسا شخص مسند کہلاتا ہے۔ مسند اور مسند میں فرق، یہ مشہور سوال ہے۔ کس کا لغوی معنی باقی ماندہ چیز ہے؟ تو وہ ہے اثر۔ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، سند، حدیث، اثر اور خبر۔ یہ جو اثر ہے اس کا مطلب ہے بقیت الشیء، کسی چیز کا باقی ماندہ حصہ، کسی چیز کا جو ہے آخری جو چیز ہے۔ فقہائے خراسان، اگلا سوال ہے، مرفوع حدیث کو خبر، موقوف حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ اس کو اثر کہتے ہیں۔
خراسان یہ اس زمانے میں علاقہ تھا، آج کوئی خراسان کے نام سے علاقہ نہیں ہے۔ ایران اور ایران کے آس پاس کچھ علاقے، تہران وغیرہ کے، افغانستان کا کچھ علاقہ بھی اس میں شامل تھا، تو اس کو جو ہے خراسان کہا جاتا تھا۔ تو خراسان کے جو فقہا ہیں وہ حدیث مرفوع کو خبر کہتے ہیں، موقوف حدیث کو اثر کہتے ہیں۔ حدیث مرفوع اور حدیث موقوف یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ آگے سوال ہے، نسبت کے اعتبار سے یا انتہائی سند کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو نسبت یا انتہائی سند کے لحاظ سے جو حدیث کی قسمیں ہیں وہ 4 ہیں۔ وہ 4 حدیثیں کون سی ہیں؟ 4 قسمیں وہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی حدیث جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کریں کیا کہلاتی ہے؟ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ نسبت یا انتہائی سند کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ کس کے ہیں، حدیث کے وہ الفاظ کس کی طرف منسوب ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ 4 قسمیں ہیں، حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع۔ پہلی جو ہے حدیث قدسی ہے، ایسی حدیث جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب کریں، یعنی حدیث کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ علامہ عبد الرؤف المناوی کی کتاب الاتحاف السنیہ کس قسم کی احادیث پر مشتمل ہے؟ تو یہ احادیث قدسیہ پر مشتمل ہے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، کتاب بہت اہم ہے، الاتحاف السنیہ، کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ عبد الرؤف المناوی کی ہے، اور اس میں 272 احادیث قدسیہ جمع کی گئی ہے۔ یہ تعداد بھی اہم ہے، الاتحاف السنیہ میں 272 احادیث قدسی ہے۔ ویسے جو احادیث قدسیہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد ہے وہ 863 ہے۔ وہ حدیث جس میں کسی قول، فعل یا تقریر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو وہ مرفوع ہے۔ تو حدیث مرفوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر، اسی طرح وصف کا بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ مرفوع کا لغوی معنی ہے بلند، چونکہ اس حدیث کی نسبت اس ذات کی طرف ہوتی ہے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے، اس وجہ سے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر خاموش رہنا مذکور ہو یہ تقریری ہے۔ تقریر لفظی معنی ہے پختہ کرنا، پکا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کے قول و فعل کا ذکر ہو، آپ اس پر خاموشی اختیار کریں تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ کر دیا، اس کام کو جواز بخش دیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے شریعت کے خلاف کوئی کام ہو اور اللہ کا نبی اس پر خاموش ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ احادیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق یا بدنی اوصاف مذکور ہوں تو اس کو شمائل نبوی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ہو، عادات کا ذکر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہو، اس کو شمائل کہا جاتا ہے۔ اس مرفوع حدیث کو کیا کہتے ہیں
جس کی سند کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملا ہوا ہو تو جواب ہے مسند۔ اس کو ذرا سمجھیے۔ مسند کی اور تعریفیں آگے آئیں گی۔ ایک حدیث مرفوع کو جس کی سند متصل ہو اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ یعنی حدیث مرفوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہے، اور درمیان میں کوئی راوی منقطع بھی نہیں ہے، کوئی راوی گرا ہوا بھی نہیں ہے، تو سند متصل ہے اور نسبت اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو مسند بھی کہا جائے گا، اس کو مرفوع بھی کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے سکالر، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی۔ حدیث مرفوع کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ تو حدیث مرفوع کی جو ہے 4 قسمیں ہیں: مرفوع قولی، مرفوع فعلی، مرفوع تقریری اور مرفوع وصفی۔ یہ حدیث مرفوع کی 4 قسمیں ہیں: مرفوع قولی، مرفوع فعلی، مرفوع تقریری اور وصفی۔ اگر کوئی صحابی کہے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا یا ہمیں اس بات سے منع کیا گیا تو یہ کون سی حدیث ہوگی؟ یہ بھی حدیث مرفوع ہے، کیونکہ صحابی کو حکم دیا گیا یا صحابی کو منع کیا گیا، ظاہری بات ہے وہ حکم دینے والے یا منع کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، اس کو مرفوع حکمی کہا جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ دیکھیں تو یہ صحابی کا قول ہے، صحابی کہہ رہا ہے، لیکن وہ یہ بتلا رہا ہے کہ ہمیں منع کیا گیا، ہمیں کسی کام کا حکم دیا گیا، تو یہ مرفوع حکمی ہے۔ حدیث جس میں کسی قول، فعل یا تقریر کو صحابی کی طرف منسوب کیا گیا ہو اس کو موقوف کہتے ہیں۔ انتہائی سند کے لحاظ سے یہ تیسری قسم ہے حدیث موقوف۔ حدیث موقوف وہ ہے سند صحابی پہ ختم ہو جائے یا جس میں صحابی کا قول، فعل یا تقریر ہو۔ آگے ہے وہ حدیث جس میں کسی قول یا فعل کو تابعی یا تبع تابعی کی طرف منسوب کیا گیا ہو اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مقطوع۔ قطع سے ہے، جدا کیا ہوا، کاٹا ہوا، الگ کیا ہوا۔ تو اگر سند تابعی پہ یا تبع تابعی پہ آ کے رک جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مقطوع کہیں گے۔ اگر آپ نے یہاں تک آپ کی پوری توجہ تھی تو مرفوع میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر یا وصف، یہ چیزیں پڑھی ہیں، 4 چیزیں: قول، فعل، تقریر، وصف۔ جبکہ جب صحابی کی بات آئی تو ہم نے پڑھا کہ کسی قول، فعل یا تقریر، ایک چیز کم۔ جب تابعی کی بات آئی تو وہاں پہ 2 چیزیں کم ہو گئیں، قول یا فعل۔ اس میں تقریر یا وصف کا جو ہے اس کو الگ کر دیا گیا۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ تابعی کی تقریر حجت نہیں ہے، یعنی تابعی کے سامنے کوئی شریعت کے خلاف کام ہو یا تابعی کے سامنے کسی بات کا ذکر ہو، تابعی اس پر خاموش ہو جائے تو اس کو ہم مقطوع کا نام نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے سکالر، بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ جی آواز کٹ رہی ہے، بات آواز کٹ رہی ہے؟ صحیح آ رہی ہے سر۔ جو حدیث تابعی پر آ کر ختم ہو جائے تو اسے مقطوع کہیں گے؟ جی شاباش۔
تو سکالر اس کے بعد اگلا سوال ہے خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے کتنی قسم پر مشتمل ہے؟ حدیث بعد میں کر لیں سر اس کے لفظ کلیئر نہیں ہے، میرے موبائل میں کوئی مسئلہ ہے یا فائل اسی طرح سے ہے؟ الفاظ تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے۔ اب ایک تقسیم ہم پڑھ آئے ہیں، خبر کی یا حدیث کی ایک تقسیم اپنی تمام قسموں کے ساتھ ہم پڑھ آئے ہیں، وہ ہے سند کے انتہا کے لحاظ سے، سند کے ختم ہونے کے لحاظ سے اس کو مسند الیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو نسبت بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو قسم ہے یہ ہے با اعتبار نقل، ہم تک پہنچنا، ہم تک منتقل ہونا، تو اس لحاظ سے 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے متواتر، دوسری قسم کا نام ہے احاد۔ متواتر کون سی قسم ہے؟ ایسی حدیث جس کو روایت کرنے والے کثیر تعداد میں ہوں، یعنی اب سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نسل اور ہر زمانے میں راویوں کی تعداد کثیر ہو، ان افراد کا جھوٹی بات پر اکٹھا ہو جانا عقلاً ناممکن ہو۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہی ہوگا جب یہ راوی مختلف شہر، جنس، مذہب وغیرہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ اسی طرح خبر کو وہ ایک حصی مشاہدے کے طور پہ بیان کریں، یعنی وہ یہ کہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے اسے چھوا ہے، یہ پھر حدیث کیا کہلائے گی؟ یہ متواتر کہلائے گی۔ متواتر کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے متواتر لفظی، وہ متواتر جس کے الفاظ اور معنی دونوں تواتر سے منتقل ہوں، کہ متواتر لفظی ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ حدیث جس کے الفاظ تو تواتر سے منتقل نہ ہوں لیکن ان کا معنی و مفہوم تواتر سے منتقل ہو، یا ایسی حدیث جس کو بیان کرنے والی جماعت یا محدثین کے الفاظ مختلف ہوں لیکن مفہوم ایک ہو، تو اس کو متواتر معنوی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، جس نے جان بوجھ کر میری طرف نسبت کر کے جھوٹی بات کہی وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ کس کے نزدیک صرف یہی حدیث متواتر ہے؟ تو علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ متواتر حدیث ہے۔ متواتر کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں، الازہار، جی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، یہ ایک کتاب ہے، 310 اس میں متواتر روایات ہیں، اور اس کے جو مؤلف ہیں وہ ہیں محمد بن جعفر الکتانی۔ محمد بن جعفر الکتانی، ان کی یہ کتاب ہے اور اس میں 310 روایات جو ہیں متواتر ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کتاب ہے قطف النظم المتناثر، بلکہ اس سے اوپر ہے الازہار المتناثر اور قطف الازہار، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی ہیں، اور یہ بھی متواتر احادیث پر ہیں۔ یہ کتابیں بھی یاد رکھنی ہے آپ نے، ان کا موضوع بھی یاد رکھنا ہے، اور مصنف کا نام بھی، یہ اہم سوال ہے۔
وہ خبر جس میں متواتر کی شرائط موجود نہ ہوں کیا کہلاتی ہے؟ یہ خبر احاد کہلاتی ہے۔ خبر احاد اس کی کیا تعریف ہوگی؟ وہ خبر جس میں متواتر کی شرائط نہ ہو۔ یہی خبر احاد ہے، اصول حدیث میں آگے جو قسمیں ہیں وہ اسی کی ہیں، مختلف لحاظ سے، کیونکہ متواتر جو ہے وہاں تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، آنکھیں بند کر کے وہاں راویوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے، لہٰذا ان کی بات تو ماننی ہی ماننی ہے، اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں۔ اب آگے جو قسمیں بنی گی جا کے وہ اسی خبر احاد کی ہیں، اور یہی اصول حدیث میں بہت زیادہ اہم ہے، اور اسی کی قسمیں بناتے ہوئے ہم کیا ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ خبر احاد کی مختلف لحاظ سے قسمیں ہیں۔ ابتداء خبر احاد کی قسمیں ہیں سند کے لحاظ سے یا راویوں کی تعداد کے لحاظ سے۔ ایک ہے خبر کی قسمیں راویوں کی تعداد کے لحاظ سے، اوپر ہم پڑھائے ہیں دو قسمیں متواتر اور احاد۔ ایک ہے خبر احاد کی قسم راویوں کی تعداد کے لحاظ سے۔ تو یہاں پر جو سوال ہے وہ خبر احاد کے بارے میں ہے کہ خبر احاد یہ اسناد یا راویوں کی تعداد کے لحاظ سے اس کی 3 قسمیں ہیں، ہر قسم کو ہم دیکھیں گے۔ وہ حدیث جس کے راویوں کی تعداد ہر طبقہ میں 2 سے زیادہ ہو مشہور ہے۔ مشہور اس میں مفعول کا صیغہ ہے، شہرت سے ہے، مشہور ہونا، شہرت، اعلان، اور اصول حدیث میں مشہور جس کے راویوں کی تعداد ہر طبقہ میں 2 سے زیادہ، یہ 2 سے زیادہ میں کم از کم 3 ہے۔ دوسری طرح آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مشہور وہ ہے جس میں راویوں کی تعداد ہر طبقہ میں 3 ہو۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المقاصد الحسنہ، یہ کس موضوع پر ہے؟ تو یہ احادیث مشہورہ کے بارے میں ہے۔ اسی طرح علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اللعالی المنصورہ فی الاحادیث المشہورہ۔ علامہ بدر الدین زرکشی وہی ہیں جن کی ہے البرہان فی علوم القرآن۔ جی، اس کے بعد اگلا سوال ہے وہ حدیث جس کے راوی ہر طبقہ میں 2 سے زیادہ اور یکساں تعداد میں ہوں، یا سند کے اول و آخر میں ان کی تعداد یکساں ہو، تو اس کو مستفیض کہتے ہیں۔ سکالر یہ مستفیض کوئی الگ سی قسم نہیں ہے، یہ مستفیض قسم ہے مشہور کی۔ اب مشہور جس میں راویوں کی تعداد کم از کم 3 ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہر طبقہ میں راوی 3 ہوتے ہیں، یعنی صحابی بھی 3، تابعی بھی 3، تبع تابعی بھی 3، صحابی بھی 4، تابعی بھی 4، تبع تابعی بھی 4۔ تو علماء نے اس کو مستفیض کا نام دیا۔ مستفیض کا لفظ استفاض الماء سے نکلا ہے، پانی کا بہنا۔ تو چونکہ یہاں پر ایک ایسی کیفیت کہ ہر طبقہ میں راوی برابر، اس وجہ سے اس کو مستفیض کہتے ہیں۔ عزیز کا لغوی معنی ہے قلیل و نادر ہونا، قوی اور طاقتور ہونا، یہ 2 معنی ہیں۔ عزیز قلیل کے معنی میں بھی ہے، نادر کے معنی میں بھی ہے، قوی اور طاقتور کے معنی میں بھی ہے۔ وہ حدیث جس کے راوی کسی طبقہ میں صرف 2 ہوں عزیز کہلاتی ہے۔ وہ حدیث جس کے راوی کسی طبقہ میں 2 ہوں عزیز کہلاتی ہے۔ بھئی اب لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ اس قسم کی احادیث قلیل ہیں، یعنی ذخیرہ حدیث میں ایسی حدیثیں کم ہیں کہ ہر طبقہ میں صرف 2 راوی ہوں، نہ 2 سے اوپر نہ 2 سے نیچے، تو قلیل اور نادر ہیں۔ قوی اور طاقتور اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے
کہ یہ غریب کے مقابلے میں دو ہے طاقتور ہے. غریب وہ ہے جس کے کسی طبقہ میں ایک راوی ہو, ایک ہم کہتے ہیں 2 11. تو یہاں پہ چونکہ 2 ہیں تو اس میں طاقت اور قوت ہے بنسبت اس کے جس میں ایک راوی ہو. تو اب لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت جو ہے واضح ہے. یہ آپ سے انٹرویو میں پوچھا جا سکتا تھا. حدیث وہ ہوتی ہے جس کی سند کے کسی طبقہ میں صرف ایک راوی رہ جائے. غریب وہ حدیث ہے جس کی سند کے کسی طبقہ میں صرف ایک راوی رہ جائے. اب آگے ہے غرابت کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں. تو غرابت کے لحاظ سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں. یہاں کتاب میں ہم نے مزید اضافہ ہم کریں گے, آپ سمجھ لیں. غرابت کے لحاظ سے حدیث کی جو 2 قسمیں ہیں وہ 2 قسمیں, پہلی قسم ہے سند کے لحاظ سے غرابت. پہلی قسم کا کیا نام ہے؟ سند کے لحاظ سے جی. اور دوسری قسم کا نام ہے محل کے لحاظ سے غرابت. دوسری قسم کا کیا نام ہے؟ محل کے لحاظ سے غرابت. اب جو سند کے لحاظ سے غرابت ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک ہے غریب مطلق اور ایک ہے غریب نسبی. محل کے لحاظ سے جو غرابت ہے وہ ہے سند میں غریب ہونا, متن میں غریب ہونا یا دونوں جگہ پہ غریب ہونا. سند میں غریب ہونا, متن میں غریب ہونا یا دونوں میں. بہرحال یہاں پہ جو آگے 2 قسمیں ہیں یہ سند کے لحاظ سے غرابت کی ہیں. وہ 2 قسمیں یہ ہیں. وہ حدیث جسے بیان کرنے والا کسی زمانے میں صرف ایک راوی ہو, اگر وہ ایک راوی صحابی یا تابعی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یا یوں سوال کہ وہ روایت جس کی سند کے شروع اور ابتدا میں غرابت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے غریب مطلق یا فرد مطلق کہیں گے. تو غریب مطلق یا فرد مطلق اسے کہیں گے سند کے شروع میں غرابت ہو. کہاں پر ہو غرابت؟ سند کے شروع میں. اگر سند کے آخر میں غرابت ہو, یعنی صحابی یا تابعی نہیں بلکہ تبع تابعی یا کسی اور جگہ پہ غرابت ہو, تو اس کو فرد نسبی یا غریب نسبی کہیں گے. الافراد ایک کتاب ہے اور اسی طرح ایک کتاب ہے غرائب. افراد اور غرائب امام دارقطنی کی یہ حدیث غریب کے موضوع پر ہے. ٹھیک ہے سکالر, میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی سر. جی تو جناب خبر واحد کی پہلی تقسیم بھی ختم ہو گئی با اعتبار سند کے. خبر واحد کی پہلی تقسیم با اعتبار سند کے یا با اعتبار راویوں کے تعداد کے یہ ختم ہو گئی ہے. 3 قسمیں تھیں, مشہور, عزیز, غریب. چوتھی قسم جو مستفیض ہے وہ مشہور کی بہن ہے, مشہور سے نکلی ہوئی ہے, وہ الگ نہیں ہے. دوسری تقسیم کی طرف جاتے ہیں. وہ حدیث جو نہ صحیح ہو نہ ہی حسن, اس کو ضعیف کہتے ہیں. آپ یہ بتائیں ضعیف حدیث پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے لحاظ سے کل کتنے اقوال یا کتنے مذاہب ہیں؟ تو وہ مذاہب ہیں 3. حدیث ضعیف پر عمل ہوگا یا اس پر عمل نہیں ہوگا. تو پہلا قول یہ ہے کہ ضعیف پر عمل کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے. یہ امام بخاری کا مسلک ہے, علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے, اور دوسرا مسلک جو یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ امام احمد بن حنبل کا ہے. وہ یہ ہے کہ غریب پر ہم تب عمل کریں گے جب ضعیف پر ہم عمل تب تک کریں گے جب تک کیا لکھا ہے
وہ موضوع نہ جب تک موضوع نہ ہو، یعنی جب تک وہ ضعیف حدیث من گھڑت نہ ہو تب تک ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اچھا، بعض تیسرا جو ہے مسلک وہ درمیانہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل ہم کریں گے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ اگر کچھ شرائط ہوں تو پھر اس کے اوپر عمل ہوگا، ورنہ اس پر عمل نہیں ہوگا۔ مثلا ضعیف حدیث کا ضعف جو ہے وہ شدید قسم کا نہ ہو، معمولی درجے کا ہو، اور اسی طرح وہ ضعیف حدیث شریعت کے اصول و ضوابط کے خلاف نہ ہو۔ وہ ضعیف حدیث شریعت کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے خلاف نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہم ضعیف پر عمل بطور احتیاط کے کریں گے، عقیدے کے طور پہ نہیں۔ ضعیف پر عمل بطور احتیاط کے کریں گے، عقیدے کے لحاظ سے نہیں کریں گے۔ جی آگے اس کے بعد ہے آپ کے سامنے قوت و ضعف کے لحاظ سے روایت کی کتنی قسمیں ہیں۔ روایت سے مراد خبر واحد ہے۔ اس کو قوت و ضعف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ مقبول اور مردود بھی کہہ سکتے ہیں۔ دو قسمیں کون سی ہیں؟ ایک ہے مقبول اور ایک ہے مردود۔ وہ روایت جس میں سچائی راجح ہو وہ مقبول کہلاتی ہے، وہ روایت کیا کہلاتی ہے؟ جس میں سچائی کی جانب راجح نہ ہو، اس کو مردود کہتے ہیں۔ اب ہم نے پھر مقبول کو پہلے پڑھنا ہے۔ خبر مقبول کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ دو قسمیں کون سی ہیں؟ صحیح اور حسن۔ اس کے بعد سوال ہے راویوں کی صفات میں فرق کے مراتب کے لحاظ سے حدیث مقبول کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، یعنی ٹوٹل 4 قسمیں۔ یہ دونوں سوال ایک ہی ہیں۔ اب یہاں سے خبر واحد کی دوسری تقسیم شروع ہو رہی ہے۔ خبر واحد کی ایک تقسیم تو ہم پڑھ آئے ہیں راویوں کی تعداد کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے۔ اب یہ جو تقسیم ہے آپ اس تقسیم کا نام راویوں کی صفات کے لحاظ سے رکھیں گے۔ اس تقسیم کا نام کیا رکھیں گے؟ راویوں کی صفات کے لحاظ سے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یا یہ ہے کہ راویوں کی صفات میں فرق کے مراتب کے لحاظ سے سب سے مشکل اصول حدیث میں یہی تقسیم ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل بھی اسی میں ہے۔ راویوں کی جو صفات ہیں اس لحاظ سے 4 قسمیں کون سی ہیں؟ حسن لذاتی ہی، شروع سے صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ہی۔ حدیث صحیح کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ حدیث حسن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کون سی 2 قسمیں ہیں جی؟ صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیرہ ہی۔ یہ کس حدیث کی شرطیں ہیں؟ کہ اس کی سند متصل ہو۔ متصل کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہر راوی نے اسے اپنے استاذ سے اخذ کیا ہو، حاصل کیا ہو، براہ راست اس سے وہ حدیث لی ہو، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا ہر راوی عادل ہو۔ عادل کا کیا مطلب ہے؟ تو کتاب میں ہے یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو۔ اصرار کا مطلب بار بار نہ کرتا ہو، شائستہ طبیعت کا مالک اور با اخلاق ہو۔ یہ عادل کا مفہوم ہے۔ تیسری شرط وہ کامل الضبط ہو۔ کامل الضبط کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حدیث کو تحریر یا حافظے کے ذریعے کما حق محفوظ کرے، یعنی جس طرح حدیث کو محفوظ رکھنے کا حق ہے
اس کو محفوظ رکھے حافظے کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے اور پھر اس کو آگے پہنچائے۔ شرط نمبر 4 کیا ہے؟ وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ شرط نمبر 5 وہ حدیث معلول نہ ہو۔ تو جناب یہ 5 شرائط جو ہیں یہ صحیح لذاتی ہی کی شرائط ہیں۔ وہ کون سی حدیث حسن لذاتی ہی سے اعلیٰ اور صحیح لذاتی ہی سے ادنا ہوتی ہے، وہ صحیح لغیرہ ہی ہے۔ ایمان بالغیب رکھیں کہ حدیث صحیح لغیرہ ہی جو ہے وہ حسن لذاتی ہی سے اعلیٰ ہے اور صحیح لذاتی ہی سے ادنا ہے، کم تر ہے۔ یہ کیسے؟ یہ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے آگے، فی الحال آپ یہی یقین رکھیں۔ وہ حدیث جس کے بعض راوی صحیح حدیث کے راویوں کی نسبت خفیف الضبط یعنی ہلکے ضبط والے ہوں، باقی شرطیں وہی ہوں، تو یہ حسن لذاتی ہی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ اوپر دیکھ لیں، یہاں پر جو صحیح لذاتی ہی کی 5 شرائط ہیں ان میں ایک شرط یہ ہے کامل الضبط۔ حسن لذاتی ہی میں صرف یہی شرط نہیں ہوتی، حسن لذاتی ہی کا راوی جو ہے خفیف الضبط ہوتا ہے، ہلکے ضبط والا ہوتا ہے، باقی اس کی شرطیں وہی ہوتی ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حسن لذاتی ہی کہیں گے۔ ٹھیک ہے سکالر، کچھ مشکل تو نہیں ہے؟ پھر ہم نے وضاحت کے لیے اگلے سوال کو یوں بنایا کہ صحیح لذاتی ہی اور حسن لذاتی ہی 4 شرطوں میں متفق ہیں، جبکہ ایک شرط میں فرق ہے۔ وہ شرط کون سی ہے؟ وہ ہے ضبط میں فرق، حافظے میں فرق۔ حافظہ اعلیٰ درجے کا ہو تو پھر یہ صحیح لذاتی ہی ہے، حافظے میں ذرا کمی ہو تو وہ کیا ہے؟ حسن لذاتی ہی ہے۔ آگے ہے وہ حدیث حسن جس کی ضبط کی کمی کسی اور سند کی وجہ سے دور ہو جائے، کیا کہلاتی ہے؟ تو یہ صحیح لغیرہ ہی کہلاتی ہے۔ تو سکالر دیکھیں، حدیث حسن میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو یہ فائل بھیج دوں گا، لیکن آپ جیسا کہ لنک ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، یہ فائل بھی بھیج دیں، میری نصیحت ہے آپ لوگوں کو۔ تو وہ حدیث جس کی ضبط کی کمی کسی اور سند کی وجہ سے دور ہو جائے، اس کو صحیح لغیرہ ہی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حافظے میں جو کمی تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ اب جب وہ حافظے میں کمی دور ہوئی، اس کا نام حسن تو نہیں ہونا چاہیے۔ حسن نام تب تھا کہ حافظے میں کمی تھی۔ اب چونکہ حافظے کی جو کمی تھی وہ ہو گئی ہے کسی غیر کی وجہ سے دور، اس کا نام حسن نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے صحیح۔ لیکن کمی دور ہوئی غیر کی وجہ سے، ذاتی طور پہ کمی موجود ہے، غیر کی وجہ سے وہ کمی دور ہوئی، اس وجہ سے اس کا نام ہوگا صحیح لغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ وہ حدیث جس کی ضبط کی کمی کسی اور سند کی وجہ سے دور ہو جائے کیا کہلاتی ہے؟ وہ صحیح لغیرہ ہی کہلاتی ہے۔ کیونکہ ہم حسن کا نام کاٹیں گے اس لیے کہ ضبط کی کمی نہیں ہے۔ اب حسن کا نام ہم نے تب رکھا تھا ضبط کی کمی تھی، ضبط کی کمی نہیں ہے لہذا صحیح ہے، لیکن یہ ضبط کی کمی کسی اور سند کی وجہ سے ہے، کسی غیر کی وجہ سے ہے، تو ہم صحیح کے ساتھ لغیرہ ہی کا لفظ لگائیں گے، لذات ہی کا لفظ نہیں لگائیں گے۔ امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ حدیث جس کی متعدد سندیں ہوں، ہر سند میں معمولی ضعف ہو، مگر متعدد سندوں سے اس ضعف کی تلافی ہو جائے،
تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ تو وہ حسن لغیرہ کہلاتی ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھیں جس طرح چند دھاگے ہوں، ہر دھاگا الگ الگ کمزور ہے، لیکن اگر آپ ان دھاگوں کو ملا لیں تو پھر آپ اس سے رسی بھی بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی کئی حدیثیں ہیں جن کا مفہوم ایک طرح کا ہے، لیکن سند کے لحاظ سے ہر حدیث کمزور ہے۔ جب وہ سب مل جائیں پھر ان میں جو ہے وہ ضعف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کا نام رکھیں گے حسن۔ لیکن یہ حسن کے مرتبے کو جو پہنچا ہے یہ غیر کی وجہ سے پہنچا ہے، اس وجہ سے ہم اس کا نام رکھیں گے لغیرہ، حسن لغیرہ۔ ٹھیک ہے سکالہ، بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ قوت استدلال کے لحاظ سے دوسرا نمبر کس کا ہے؟ یہ صحیح لغیرہ کا ہے۔ یہ جو 4 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں نا، ان میں اعلیٰ درجے کی جو حدیث ہے میں بتا دیتا ہوں۔ وہ حدیث جس کی متعدد سندیں ہوں، ہر سند میں معمولی ضعف ہو، مگر متعدد سندوں سے اس ضعف کی تلافی ہو جائے تو وہ حسن لغیرہ کہلاتی ہے۔ 3 چیزیں ہیں، آپ اپنے رجسٹر پہ 3 لکھ لیں۔ ایک ہے صحیح، دوسرے نمبر پر ہے حسن، تیسرے نمبر پر ہے ضعیف۔ صحیح یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ضعیف جو ہے یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حسن والی حدیث وہ صحیح کے درجے تک چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ضعیف درجے کی حدیث وہ حسن تک چلی جاتی ہے۔ ضعیف درجے کی حدیث جو حسن تک پہنچتی ہے وہ وہی ہے کہ متعدد سندیں ہوں، ہر سند میں معمولی ضعف ہے، مگر متعدد سندوں کی وجہ سے وہ ضعف کیا ہو جائے، دور ہو جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسن لغیرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ سر میرا ایک کوشچن ہے کہ ضبط میں کمی سے کیا مراد ہے؟ سر یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ حسن جس کی ضبط کی کمی، سر آپ مطلب جو حدیث کے اندر ضبط کی کمی آتی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں میں نے بتلایا بھی ہے، ضبط کی کمی سے مراد حافظے کی کمی ہے۔ یہ آپ نے سوال نہیں دیکھا ہو؟ یہ دیکھیں، وہ کامل الضبط ہو یعنی حدیث کو تحریر یا حافظے کے ذریعے سے کما حقہ محفوظ کریں، تو ضبط کا مطلب ہے محفوظ کرنا، کامل ضبط کا مطلب ہے حدیث کو اچھے طریقے سے محفوظ کرنا، خفیف ضبط کا مطلب ہے کہ حافظے میں کمزوری۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ صرف صحیح احادیث پر مشتمل پہلی کتاب کس امام کی ہے؟ تو امام بخاری کی ہے، بخاری شریف۔ یہ بات بھی سمجھیں، باقاعدہ طور پر جو حدیث کا 3 باتیں ہیں۔ حدیث کا پہلا مجموعہ، حدیث کا پہلا جو مجموعہ ہے وہ ہے صحیفہ صادقہ، شاباش، جو عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حدیث کی پہلی کتاب یہی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کی اجازت سے لکھا گیا ہے۔ ایک حدیث کے موضوع پر یا حدیث کی جو پہلی باقاعدہ کتاب ہے وہ ہے، جی بولیں کون سی ہے؟ شاباش، وہ ہے موطا امام مالک۔ اور صحیح حدیث کی جو پہلی کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اب آپ کا کنسپٹ ان 3 میں کلیئر ہو جائے گا۔ حدیث کی بیسک یا بنیادی جو پہلی کتاب ہے نا وہ صحیفہ صادقہ ہے،
اور حدیث پر باقاعدہ جو کتاب لکھی گئی ہے نا وہ موطا امام مالک ہے۔ تیسری بات میں کروں، صحیح حدیث پر جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے نا وہ امام بخاری کی ہے۔ اب آپ نے ان تینوں میں فرق کو یاد رکھنا ہے۔ باقاعدہ کتاب، سب کے لحاظ سے پہلی کتاب، اور صحیح حدیث پر مشتمل پہلی کتاب، یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں، آپ اس فرق کو نہ بھولیں۔